میں گھر سے نکلی تھی ڈیوٹی کے لیے، تو رستے میں جو ہے ایک واٹر ٹینکر، بہت تیز رفتار واٹر ٹینکر نے مجھے ہٹ کیا اور میری ٹانگوں پر سے گزرا۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ زندگی میری ختم ہے، اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا، دونوں ٹانگیں نہیں رہی، میں چل نہیں پاؤں گی۔ نیور گیو اپ، اپنی جو ہے وہ ایبلٹیز پہ کام کریں۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، خود کو جو ہے نا وہ جانچنا شروع کریں۔ السلام علیکم، کنڈی شو کے ساتھ آپ کا میزبان نوید منگل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں اس وقت سندھ پولیس کی وارئر لیڈی کانسٹیبل عائشہ ناز کے ساتھ موجود ہوں، جن کا خوفناک حادثے کے بعد بھی حوصلہ بلند ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ حادثہ کب پیش آیا اور کے پی او میں کون سی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا میم، ہم جانیں گے کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور یہاں پہ کے پی او میں آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھا، میں نے ابھی ریسنٹلی ماسٹرز ان ماس کمیونیکیشن کیا ہے، اور میں کراچی پولیس آفس کے میڈیا سیل میں سوشل میڈیا میں کام کرتی ہوں۔ ماشاء اللہ سے۔ اور سوشل میڈیا میں ڈفرینٹ ہمارے کام ہوتے ہیں، لائک ہم لوگ کرائمس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرائمس کی رپورٹنگ ڈفرینٹ چینل سے اور ڈفرینٹ ویز سے ہم لوگ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کرائم کو ویریفائی کرتے ہیں، ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا میم، ہم سب کے لیے ایک سوال جاننا ضروری ہے کہ خاص طور پہ اگر کوئی عورت آتی ہے اس فیلڈ میں فورسز کی اور وردی پہنتی ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جب آپ سندھ پولیس میں آئیں تو آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ اچھا دیکھیں، میرا تو یہ شوق تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کسی فورس کا حصہ بنوں، اور اب جو ہے وہ خاص کر جو ینگسٹرز ہیں ہماری، وہ بھی یہ دیکھ کر پولیس یونیفارم اور کام دیکھ کر وہ بھی آنا چاہتی ہوں، اور میں ان سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ سندھ پولیس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، اور خاص کر کے وومنس کے لیے ایک تو ہماری یہ ہے کہ اپنے سٹی کے اندر رہ کر ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، بالکل اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ گرلز جو ہیں وہ خود امپاور ہوں۔ بالکل وہ مرد اور عورت کا کمپیریزن ختم ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی لڑکی پولیس یونیفارم پہنتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ، بہت سیکیور فیل کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ میں جب یونیفارم پہنتی ہوں تو واقعی میں اپنے آپ کو بہت سیکیور فیل کرتی ہوں، بہت اسٹرانگ فیل ہوتا ہے کہ ہاں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بالکل فیلڈ میں مردوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرد اور عورت کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کراچی پولیس میں آبویسلی زیادہ جو ہے وہ مرد ہی حضرات ہیں، تو آپ عورت ہیں، تو کس طریقے سے یہاں پہ لوگ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں؟ اچھا، اب تو الحمدللہ 2016 کے بعد بہت ساری گرلز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئی ہیں۔ پولیس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر نہیں سمجھا جاتا کہ یہ لڑکی ہے یا یہ لڑکا ہے، تو یہ ایک سب سے بیسٹ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ایک برابر ہوتے ہیں۔ وہ کبھی ہمیں ریگریٹ نہیں ہوتا، کبھی کوئی ایسی چیز فیل نہیں ہوتی کہ میں عورت ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، تو یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اچھا میم، ہمیں بتائیے کہ یہ حادثہ آپ کے ساتھ کب پیش آیا، اور جب یہ حادثہ پیش آیا تو آپ سندھ پولیس کا حصہ تھی؟ جی، میں 2018 سے سندھ پولیس کا حصہ ہوں، اور یہ حادثہ جون 2020 میں پیش آیا میرے ساتھ، 1 جون کو۔ میں گھر سے نکلی تھی ڈیوٹی کے لیے، تو رستے میں جو ہے ایک واٹر ٹینکر، بہت تیز رفتار واٹر ٹینکر نے مجھے ہٹ کیا اور میری ٹانگوں پر سے گزرا، جس کے نتیجے میں بہت ٹائم تک میں ہاسپٹلائز رہی۔ میری دونوں لیگس جو ہیں وہ بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو گئی تھی، بونس جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھی، وینس بالکل ڈیمیج ہو گئی تھی، تو ڈاکٹرز کے بہت زیادہ علاج کے بعد بھی میری لیگس ٹھیک نہیں ہو پائیں، تو میری جو فرسٹ لیگ ہے وہ 5ویں دن ایمپوٹیشن ہو گئی تھی، اور دوسری لیگ پر بہت زیادہ علاج کرنے کے بعد بھی نہیں ہو پایا، تو ایٹ دا اینڈ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ 1.5 منتھ میں میری دوسری لیگ جو ہے وہ اب اپنی ایمپوٹیشن کر دی۔ اچھا، یہ ایک خوفناک حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا، تو ایک لمحہ آپ نے سوچا کہ اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی؟ ایک ہو جاتا ہے نا کہ چھوٹی سی اگر کسی کو بیماری بھی ہو جاتی ہے تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ جو ہے نا حادثہ ہمیشہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، بالکل کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگی میں ایک ہی سیکنڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں حادثے کو ایکسیپٹ کرنا چاہا ہی نہیں، لیکن یہ کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں ویسی صبر دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ زندگی میری ختم ہے، اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا، دونوں ٹانگیں نہیں رہی، میں چل نہیں پاؤں گی، میں معاشرے کو کیسے فیس کروں گی، میں لوگوں کو کیسے فیس کروں۔ مجھے لگا کہ مطلب اب جو میری جاب چل رہی ہے وہ بھی یہیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں تو فزیکلی فٹ نہیں ہوں گی، میں کر نہیں پاؤں گی، تو یہ سب چیزیں، یہ خیال میرے ذہن میں آئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت صبر اور ہمت دی. اور سب سے بڑی بات اگر میرے ڈپارٹمنٹ کی جائے تو ڈپارٹمنٹ نے مجھے کبھی چھوڑا نہیں. اچھا مجھے فائنینشلی مورلی اور بہت زیادہ اپریسیشن ملا کہ میں کر سکتی ہوں، اور جس کی وجہ سے آج میں یونیفارم میں آپ سب کے سامنے ہوں. اچھا، یہ جب حادثہ پیش آیا آپ کے پاس تو یہ جتنے بھی آپ کے اخراجات لگے یہ سندھ پولیس کی جانب سے دیے گئے تھے کچھ اخراجات یا جی جی بالکل، میرے جو میڈیکل تھے وہ ساری کلیئرنس ہوئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کیٹیگرائز ہوتی ہیں کیٹیگریز کہ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پر جو انجر ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی جو حادثات پیش آتے ہیں اس میں جو سندھ پولیس جو ہے وہ ہمارا سپورٹ کرتی ہے. اچھا میم، ایک سوال ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جب اس طریقے کوئی حادثہ کا شکار ہو جائیں تو گھر والے کچھ سپورٹ نہیں کرتے، تو آپ کو سب سے زیادہ گھر میں کس افراد نے آپ کو سپورٹ کیا؟ اچھا، گھر والوں کی بات تو میں بتاؤں آپ کو کہ پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ ہمارا گھر ہوتا ہے. بالکل. اگر ہمارے گھر کے اندر سے ہمیں ریگریشن ملتی ہے یا ہمارے گھر کے اندر سے ہمیں ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ کہ میرے سبلنگس، میرے پیرنٹس اور سب سے بڑی بات میرا بیٹا. اچھا ماشاء اللہ میرڈ ہیں؟ جی ہاں، میرا ایک بیٹا ہے، وہ 9 ایئرس کے ہیں ابھی ماشاء اللہ سے. اس وقت وہ 5 ایئرس کے تھے. تو وہ جو ہے میری اسٹرینتھ ہے. مطلب ان کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک پیشنس پیدا کرتی ہے میرے اندر کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. تو پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے، ہماری فیملی ہوتی ہے. وہاں سے ہمیں سپورٹ ملے، ایکسیپٹنس ملے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا میم، اگر ٹریننگ کی بات کی جائے تو سندھ پولیس میں خاص طور پہ وومنس کو کس ٹائپ کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ وومنس کو تو ڈفرینٹ ٹریننگس دی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم لاء پڑھتے ہیں، لاء اسکول ہے ٹریننگ سینٹر کے اندر جس میں ہمیں لاء کا پتہ ہو، کیونکہ ہم لوگ ہم قانون پڑھ کر ہی قانون کی فیلڈ میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں قانون پڑھایا جاتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، کرائمز کیا ہیں، کرائمز کی کیا دفعات ہیں، ان کے کیا سزائیں ہیں، یہ سب چیزیں. اس کے علاوہ فزیکل ٹریننگز بہت زیادہ ہوتی ہیں جس میں رننگ، فزیکل ٹیسٹ، باقی پریڈ وغیرہ، یہ سب چیزوں کی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر میں کی جاتی ہے. اچھا، آپ ماشاءاللہ آپ یورپ بھی گئی ہیں ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کون سی ٹریننگ تھی؟ اچھا، یورپ جو ہے وہ میں گئی تھی انڈیپینڈنٹ لیونگ پر ٹریننگ لینے کے لیے، کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو لائف انسان کی چینج ہو جاتی ہے اور انسان بالکل نا ڈپینڈ ہونے لگ جاتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا، کیونکہ میری دونوں ٹانگیں نہیں تھی، مجھے ویل چیئر پر آنا، مجھے شفٹنگ کا نہیں پتہ تھا، شفٹ کیسے ہونا ہے، مجھے باہر جاتے ہوئے لوگوں سے ڈر لگتا تھا، میں فیس نہیں کر پاتی تھی کہ میں باہر جاؤں گی میں کیسی لگوں گی، لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو انڈیپینڈنٹ لیونگ ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ڈیلی روٹین کے کام کرنے ہیں، آپ کو کس طرح سے لوگوں کو ملنا ہے. سب سے مین چیز جو ہوتی ہے اس سے ہمارے اندر ایکسیپٹنس پیدا ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو جب ہم لوگ خود اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر معاشرہ بھی ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے پروگرامس جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہوں، اور ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ میں گئی تھی 2023 کے اندر اولمپکس، ہمارے پاس ہماری ایبلٹیز پر جو ہے وہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. میٹس فرانس کے اندر وہ 23 میں ہوا تھا جس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور الحمدللہ جو ہے وہ جب میں پاکستان کو یورپ کے اسٹیج پر پیش کر رہی تھی تو وہ میرے لیے بہت زیادہ پراؤڈ کے مومنٹ ہمارے لیے بھی پراؤڈ ہے. اچھا، آپ ایک لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہیں، اور لوگ حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، میں تو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی حادثہ نہیں بھی ہوتا، نارمل پرسن بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں ڈیلی روٹین میں. تو یہ سب تو ایک نارمل انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. روزانہ ٹریفک کے حالات، گھر کی پریشانیاں، یونیورسٹی لائف میں اسٹڈی کی پریشانیاں، کہیں فیوریٹزم کی پریشانی ینگسٹر کو دیکھنی پڑتی ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہے، اور میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں، دیکھیں ہم اپنے کام کو ویسے ہی کنٹینیو رکھیں. ہم جو ہے نا ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. اب میں نے لوگوں کو دیکھا، اگر کسی کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو وہ فیس کرنے میں پریشان ہو رہے تھے کہ ہم لوگوں کو فیس نہیں کر پائیں گے. تو آپ جو کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ اپنے اندر خود کو ایکسیپٹ کریں اور لوگوں کا سامنا کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتے ہیں.
اچھا میم یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویل چیئر آپ کو دیا گیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی یا آپ نے خود پرچیز کیا ہے؟ یہ ویل چیئر میں نے خود پرچیز کی ہے، بلکہ یہ ویل چیئر مجھے گفٹ ہوئی ہے، اچھا ماشاء کیونکہ یہ بھی ایک کمپنی کے تھرو مجھے گفٹ ہوئی تھی. تو اس ویل چیئر پر آنے کے بعد لائف جو ہے وہ تھوڑی سی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے، اللہ. یہ ڈسیبلٹی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے آپ لوگ پیروں پہ چلتے ہیں، ہمارے پاس بھی مطلب بالکل. آلٹرنیٹ ہے کہ ہم بالکل. بھی چل سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اس کو ہم لوگ مطلب چارج کر سکتے ہیں، چارج ہونے کے بعد جو ہے اس کو ہم لوگ اپنی مرضی سے موو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ایسے ہیں ان کے لیے ایسی اسسٹو ڈیوائس ہونی چاہیے، بالکل کیونکہ ہونی اسسٹو چاہیے، ڈیوائس کے بعد ہماری لائف بہت ایزی ہو بہت جاتی چینج ہو جاتا ہے. ہے، ایزی ہو جاتی اچھا ہے. نوجوانوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نیور گیو اپ، اپنی جو ہے وہ ایبلٹیز پہ کام کریں. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، خود کو جو ہے نا وہ جانچنا شروع کریں. تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا آپ اچھا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایبلٹی ضرور رکھی ہے. جب ہم اپنی ایبلٹیز کو جان لیتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں تو ہم زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ میم، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہ تھی سندھ پولیس کی لیڈی کانسٹیبل عائشہ ناز، جن کا کہنا تھا کہ مایوسی کا شکار کبھی نہ ہو. انشاءاللہ ملتے ہیں کینڈیڈ شو کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.